نہیں معلوم رونا چاہیے یا اس کے اوپر ہنسنا چاہیے. واقعاً کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ آیا اس کے اوپر ہنسیں کہ گیم بنتا ہے، گیم پھیلایا جاتا ہے، اس گیم کے تحت مہرے تبدیل کیے جاتے ہیں، اس ڈرامے کو دیکھ کر انسان ہنسے کہ پتہ نہیں کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یا روئے اس بات کے اوپر کہ اس قوم کا مقدر کیا ہے، بالآخر ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں. یعنی کچھ عرصے پہلے ایسا تھا کہ اگر پاکستان کے اندر ایک ایسا پرائم منسٹر آیا تھا جس کے پاس امریکن نیشنلٹی تھی تو اس کے اوپر کہیں نہ کہیں یہ اعتراضات تھے کہ بالآخر ایک امریکن نیشنلٹی رکھنے والا پاکستانی پرائم منسٹر بن رہا ہے، اور مثال کے طور پر ورلڈ بینک کے اندر جاب کرتا تھا، یہ تھا وہ تھا. اب جو ہمارا نصیب آنے والا ہے وہ تو کچھ اور ہی ہے. یعنی ملکوں کی تاریخ میں کم ایسا ہوا ہے جو اب ہونے والا ہے، اور جو ہونے والا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جو انڈرسٹوڈ ہے کہ کرمنل ہے، ایک ایسا آدمی ہے جس کے بارے میں کسی کو شبہ نہیں ہے. پاکستان کی عدالتوں میں مجرم ہے، بین الاقوامی عدالتوں کے اندر مجرم ہے، شہرت کے اعتبار سے مجرم ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ مجرم ہے. وہ بری الذمہ ہو گیا. نہ صرف یہ کہ بری الذمہ ہو گیا جس کے اوپر لوگوں کو اعتراضات تھے کہ بھئی بری الذمہ کیوں کر دیا گیا، نہ صرف یہ کہ بری الذمہ ہو گیا بلکہ ملک کی تمام تر سیاسی طاقتیں اس کے ہاتھ میں آ گئی ہیں، اور آفیشلی ایکسیپٹ ہوتے ہوئے وہ ملک کا صدر بننے کی طرف جا رہا ہے. اب نہیں معلوم یہ یعنی پاکستان کی سیاسی نظام کے اندر کتنا جھول ہے کہ اس کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے جو اب ہونے والا ہے. تو آزادی کیا ہوئی اس ملک کی، اس ملک کا وقار کیا ہوا، سیاسی منصب کے اوپر کوئی ایسی آدمی آئے کم سے کم جس کا ظاہر تو اچھا ہو، یہ تمام چیزیں پامال ہو رہی ہیں، اور ملک کی تاریخ جو ہے وہ ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں آ رہی ہے. کس قسم کے کانٹیکٹس ہیں ان کے؟ میرے خیال میں جو لوگ تھوڑا بہت امریکی فیگرز کو پہچانتے ہیں، امریکن فیگرز کو اور اس وقت کے پولیٹیشنز کو، انہوں نے شاید نام سنا ہو امریکہ کے اقوام متحدہ میں نمائندے کا نام، جو ایکچولی ایک افغان ہے لیکن امریکی نظام کے اندر کافی اس کے پاس پوزیشن حاصل ہے، اور اتنی زیادہ پوزیشن حاصل ہے کہ اس کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ شاید ایک وقت آئے کہ امریکہ کرزائی کی جگہ اس کو صدر بنانے کی کوشش کرے گا. یہ عراق میں امریکہ کا سفیر رہ چکا ہے، اور کرمنل ایکٹیویٹیز کے اندر یعنی جوڑ توڑ کے اندر اس کو ہٹاؤ اس کو بٹھاؤ، یہ سازش وہ سازش، اس کام کا ماہر سمجھا جاتا ہے. ظلم خلیل زاد نام کر کے تقریباً اس قسم کا نام ہے، اور ڈان کے اندر کم سے کم خبر آئی تھی، اور ڈان کے اندر لکھا ہوا تھا کہ ان صاحب کے اتنے زیادہ کانٹیکٹس ہیں زرداری صاحب کے ساتھ کہ رچرڈ باچر جو امریکن آفیشل ہے اس نے خود ان کو اعتراض آمیز خط لکھ کر بھیجا ہے کہ آپ کے تعلقات کس بنیاد پر ہیں ان کے ساتھ. آپ اقوام متحدہ میں امریکہ کے نمائندے ہیں، اس کا پاکستان کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کے جو تعلقات زرداری صاحب کے ساتھ ہیں، آیا یہ آفیشل ہیں تو میں اس علاقے کا مسئول ہوں، ذمہ دار ہوں، مجھے کیوں نہیں معلوم کہ آپ کے تعلقات کیا ہیں؟ اور اگر یہ پرسنل ہیں تو آپ کو کس نے کہا کہ آپ اپنے پرسنل تعلقات کو اتنا حد تک پھیلائیں کہ پاکستان کے اندر زرداری صاحب کے ساتھ بھی تعلقات آپ کے بحال ہوں، اتنا کہ ابھی کچھ دنوں کے اندر شاید وہ دبئی تشریف لے جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے. تو یہ جو جیسے ہی سامنے آئے یہ فگر کہ اس کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، تو آپ سمجھ جائیں امریکی ایڈمنسٹریشن میں جو انتہائی اندر کا آدمی ہے اس کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں. یعنی وہ آدمی کہ جو امریکن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بدنام ترین آدمی ہے کرپشن کے لیے، بدنام ترین آدمی ہے جوڑ توڑ کے لیے، اس کے ساتھ ان کے تعلقات جڑے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ اچھا اب یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں کہ جو کچھ پلان ہو رہا ہے یہ اوپر سے بن کر آیا ہے. اگر آپ سب کے اور ہمارے ذہن میں ہو تو پچھلے سال امریکن بروکر ایک معاہدہ ہوا تھا بے نظیر اور مشرف کے درمیان، اس کے تحت بے نظیر صاحبہ یہاں تشریف لا رہی تھیں، اور اس کے بعد یہ تمام گیم آگے بڑھنا شروع ہوا کہ وہ جب وہ پاکستان آنے لگیں تو وہ CNN اور BBC نے اتنا زیادہ اس کو کوریج دی کہ نہیں معلوم سمجھ میں آ رہا تھا بے نظیر نہیں آ رہی، کیا ہو رہا ہے یہاں پر. اور اچانک بے نظیر جو ہے وہ ماری گئی، اور ان کے نتیجے میں سارا اقتدار ایک آدمی کے ہاتھ میں آ گیا، اور وہ بھی کس بنیاد پر؟ ایک وصیت نامے کی بنیاد پر. وہ وصیت نامہ ثابت ہو کہ بے نظیر کا ہے، اس کی بھی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ یہ کس کا وصیت نامہ ہے. تو انسان تعجب کرتا ہے اور اس قوم کے اوپر افسوس کرتا ہے کہ اس قوم کا نصیب کیا یہی ہے؟ آیا 61 سال جد و جہد
اتنے لاکھوں لوگوں کی قربانیاں، اتنے کروڑ انسانوں کا غربت برداشت کرنا، وہ تمام یہ تھا کہ ایک ایسا آدمی جو مسٹر 10% پوری دنیا کے اندر مشہور ہے، جس کا کرمنل ریکارڈ مشہور ہے، بلکہ کل مجھے ایک ای میل ملا وہ بہت ہی عجیب تھا۔ اب میں بتا رہا ہوں مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہنسوں یا روں، کیا کروں اس واقعے کے اوپر جو اب ہو رہا ہے۔ اس میں لکھا تھا کہ اس نے کچھ ریکارڈز بھیجے تھے جو فائنینشیل ٹائمز نے یا فائنینشیل پوسٹ نے، میرے خیال میں فائنینشیل پوسٹ نے جمع کیے تھے، اور اس نے ثابت کیا تھا کہ زرداری صاحب کے اوپر جو برطانیہ کی عدالت کے اندر کیس چل رہا تھا اس سے ان کو نجات ان ڈاکومنٹس کے بعد ملی تھی، جو ڈاکومنٹس انہوں نے سبمٹ کیے تھے۔ وہ ڈاکومنٹ کیا تھے؟ ان ڈاکومنٹس میں ثابت کیا گیا تھا کہ ان کا ذہنی توازن صحیح نہیں ہے، لہذا ان کے اوپر کیس نہ کیا جائے۔ ایک عدالت میں کیس چل رہا تھا ان کے اوپر، انہوں نے 1 سال کے میڈیکل رپورٹس اس میں شامل کی تھی، جس میں کوئی امریکن ڈاکٹر ہے، اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے، کہ اس کے اٹیسٹیشن بھی شامل تھی کہ یہ آدمی کئی سال سے میرے ٹریٹمنٹ میں ہے، اس کو جیل کے اندر رہتے ہوئے اتنا زیادہ ٹارچر کیا گیا ہے کہ اس کا ذہنی توازن صحیح نہیں رہا ہے، اس لیے اس کے اوپر کیس نہ کیا جائے۔ آفیشیلی جس کا ذہنی توازن صحیح نہیں ہے، اب وہ پاکستان کا بے تاج بادشاہ تو بنا ہوا ہے، اب تاج بھی لینے والا ہے 6 ستمبر کو، اگر ڈیلے نہیں ہوا تو۔ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اور کچھ دوستوں نے مجھے بتایا بعد میں کہ بھائی یہ جو ریکارڈ سیڈیز وغیرہ ہے یہ انٹیریئر سندھ بھی جاتی ہیں، ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ ان کے اوپر اتنا زیادہ اعتراض مت کیا کریں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ان دوستوں کے احترام میں ہم وہ بات نہ کہیں جو اندھوں کو بھی اب نظر آ رہی ہے کہ ہمارے ملک کا مقدر شاید اچھے ہاتھوں کے اندر نہیں جا رہا، پہلے بھی اچھا نہیں تھا، اب اور برا ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب، مثلا ان باتوں کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں پرویز مشرف بہت اچھا تھا، نہیں ہم نہیں کہہ رہے یہ بات، لیکن افسوس اس بات کے اوپر ہے کہ ایک غلطی کے بعد اس سے بڑی غلطی ہونے والی ہے اب۔ اور اس غلطی کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ فروری 2008 میں الیکشنز ہوئے ہیں اور مارچ کے قریب اس گورنمنٹ نے آنا کی جرات کی ہے، اور مارچ سے لے کر اب تک آپ جان رہے ہیں کہ مشکل سے 6 مہینے ہو رہے ہیں۔ اس 6 مہینے میں $7 ارب فورن ریزروز میں سے ختم ہوئے ہیں۔ فروری 2008 میں فارن ایکسچینج ریزروز تقریباً $16 ارب کے اوپر تھے اور اس وقت $9 ارب کے اوپر ہیں۔ تو مجھے جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی وہ یہ کہ 6 مہینے کے اندر ہم نے $7 ارب کی کون سی انویسٹمنٹ کی ہے، ہمارے ایکسپینڈیچرز میں کیسے اتنا اضافہ ہوا کہ ہم $7 ارب کہیں پر کھو چکے ہیں۔ اور اگر ہماری گورنمنٹ اتنی قابل ہے کہ وہ 6 مہینے میں $7 ارب خرچ کر سکتی ہے تو آگے 6 مہینے میں کیا خرچ کریں گے، اور اس کے بعد اگلے سال کیا کریں گے پھر ہم۔ یہ وہ کرائسس ہے جو میری آنکھوں کے سامنے ہے، اکنامیکل کرائسس آپ کے سامنے ہے۔ کراچی اسٹاک ایکسچینج جس دن مشرف صاحب گئے تھے اس دن اخباروں نے لکھا 400 پوائنٹ گین کیے، تو میں سوچ رہا تھا یہ کتنا بڑا دھوکہ کر رہے ہیں، اب انڈر 9000 کے اوپر ہیں ہم۔ تو ہم بہت عجیب صورتحال سے گزر رہے ہیں، اور مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ہم اگلے چند مہینوں میں کیا دیکھیں گے۔ جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ بیان کر دیتا ہوں، اور باقی خدا سے دعا کرتا ہوں کہ خدایا یہ نہ ہو جو سمجھ میں آ رہا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔